کیا صاحب کچھ روحانیت کی بات بھی ہوئی، اطمینان قلبی کی بات بھی ہوئی، کچھ ہلکا پھلکا آپ کا ذکر بھی ہوا، فقیر رنگ کا بھی. اب آپ جیسی شخصیات جب بھی شریک گفتگو ہوتی ہیں تو یقین جانے میں نے ایک ڈیٹا انالیسس کیا، جو بڑی تعداد میں عوام ہے نا، ان اہم مدعوں کے علاوہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. آئی نو کہ مشکل کام ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں، میں اسے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تمام جو نون پرسنالٹیز ہیں پولیٹیکل فگر، وہ آپ سے ملی ضرور مشورے کے لیے، رہنمائی کے لیے. کسی کون سا ایسا سیاستدان جس سے مل کے آپ کو اچھا لگا ہو کہ واقعتاً اس میں کچھ خلوص ہے، کچھ میٹل ہے، کوئی کانٹینٹ ہے؟ ایک نہیں، دو بتا دیں. کبھی ادھر دماغ نہیں کیا. اچھا، آنیسٹلی اسپیکنگ وہاں ایک احساس بڑا شدید ہوتا ہے. میں ظاہرداری کی اور دکھاوے کی بات نہیں کر رہا کہ جب کوئی شخص، میں کسی شخص سے ملتا ہوں تو اتنا امپریس ہو جاتا ہوں کہ یار اللہ نے کتنا عمدہ انسان بنا ہے. اچھا، اس کے مقابلے پہ اپنی خامیاں سامنے آنے لگتی ہیں تو انسان شرمندگی کے مارے آنکھ ہی نہیں اٹھاتا. اس لیے کبھی کسی کے یہ تو بارے میں عجز ہے نا، سراپا عجز ہے حضور آپ کے ہاں، اسی لیے فقیری رنگ نمایاں ہے. مجھے بہت زیادہ تعداد میں یہ سوالات بھیجے گئے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آپ کو پریمیئر بنتے دکھائی دیتے ہیں یا مشکل ہے. جی مشکل ہے. پیٹرن اینڈ چیف ہی رہیں گے؟ اور خان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ لمبی وقت جیل، لگ جائے گا انہیں. واپسی دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ واپسی ہوگی، یقیناً ہوگی، خان صاحب کی واپسی ہوگی؟ یقیناً ہوگی، لیکن ابھی جیل سے آنے میں ان کا وقت ہے، تھوڑا اور ٹائم لگ جائے گا. اور یہ جو دہشت گردی کو ہم نمٹ رہے ہیں، یہ خون کب کم ہوتا دکھائی دے؟ یہ جامی صاحب، میں کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تعلیم نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس کا اگر میں انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا تو شاید آپ کے لیے بوریت کا سبب بن جائے. کوئی مسئلہ دنیا میں آپ حل نہیں کر سکتے تا وقت کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سرٹن پیرائے پہ عمل نہ کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسئلے کو ہمیشہ درمیان میں سے، کمر پر سے پکڑتے ہیں، کسی ایک سرے سے نہیں پکڑتے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو گورا ایک بات پڑھاتا تھا ہمیں کہ آپ کسی مسئلے کو کبھی حل نہیں کر پائیں گے اگر اسے فالو نہیں کریں گے. وہ فالو یہ تھا کرنا کہ ڈیٹرمن دی ایکچوئل پرابلم. نارملی ہوتا کیا ہے کہ وی گو بائی سمٹمس. غلط فہمی پڑ جاتے ہیں کہ جو سمٹمس یا اس کے ظاہر نظر آتا ہے وہی پرابلم ہے. ایسا نہیں ہوتا. پرابلم کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ایک بار ہم یہ اسٹیبلش کر لیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے، دین از دی نیکسٹ اسٹیپ کہ اسٹیبلش دی روٹ کازز آف دیٹ پرابلم. Will we be able to curb this menace of terrorism? اگر ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو یہ ہو جائے گا. ہو جائے گا. تو دوسرا وہ ہے کہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں واٹ آر دی ایکچوئل روٹ کازز، ناٹ کازز بٹ دی روٹ کازز. وہ اگر کر لیا، دیر کمس دی تھرڈ اسٹیپ، فکس دی ریسپانسبلٹی. ہو ڈیڈ اٹ. فورتھ اسٹیپ وڈ بی ٹیک ریمیڈیل اسٹیپس. اور اس کو یہاں نہ چھوڑ دیں. جو ہمیں پڑھایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں چھوڑ دیا کہ آپ نے ریمیڈیل اسٹیپ لے لیے، مسئلہ حل ہو گیا، یہ دوبارہ ابھرے گا. ٹیک پریونٹیو میئرز ایز ویل. پریونٹیو میئرس. تو یہ 1 سے لے کے 5 تک کے اسٹیپس ٹیررزم کا سامنا اور کئی ملکوں کو بھی کرنا پڑا ہے. ہمارے یہاں ذرا زیادہ شدت آئی ہے، لیکن مسئلے کو صرف یہی نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہمارا اکنامکس کا بھی ہو، کوئی ہو، اسی پیٹرن پر اس کو اینالائز کر کے ہم سٹیپ اٹھا لیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی تو بہت تھا کہ یہ نشست کبھی ختم نہ ہو.
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان گنت سوالات ابھی میرے جی میں اور بھی تھے، لیکن وقت کی مجبوری ہے کہ نشست مجھے ختم کرنی ہے. انشاءاللہ جلد کوشش ہوگی ایک اور نشست آپ کے ساتھ کروں. لیکن جانے سے پہلے یہ جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، فقیر رنگ کا کوئی پیغام ان کے لیے؟ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر دیں کہ میں امیر ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات. اٹ از ورتھ ویٹ ان گولڈ کہ اپنی ضروریات اتنی کم کر لیں کہ میں امیر ہوں. تو جہاں ہم اپنی خواہشات کو کم کرنے لگیں گے، میں ضروریات نہیں کہہ رہا، خواہشات کہہ رہا ہوں، تو ہمارے فائنینشیل پرابلمس ایک بڑی حد تک خود حل ہو جائیں گے. صاحب جلندھر میں پیدائش آپ کی ہوئی، پھر کوئی سرکاری عہدوں پر بھی آپ فائز رہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں نوائے فقیر، لوہے فقیر، کہے فقیر، حرف فقیر، فقیر نگری. یہ فقیری رنگ کیسے چڑھا آپ کے اوپر؟ کوئی رنگ نہیں ہے. میں کلیتاً دنیا دار آدمی ہوں. اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میرے حلیے سے کہیں سے آپ کو ہلکا سا بھی شک نہیں ہوگا کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں یا کبھی رہا ہوں گا. یہ تو ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ بہت لوگ ایک بات کہہ رہے تھے کہ جو آپ بیٹھ کے دوستوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، اس کو کتابی شکل دے دی جائے. ٹھیک. مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پائی کی نہیں کہ کتاب چھپے. میں رزسٹ کرتا رہا، لیکن یہ تو آپ کی عاجزی ہے نا. ہمارے ایک مہربان ہے قیوم نظامی صاحب، جی 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 جی، وہ بڑے ڈٹرمنڈ آدمی ہیں. تو مجھے کہنے کی بجائے انہوں نے سب کچھ کر ڈالا. اچھا، کمپائل کر دیا. وہ جو ریکارڈڈ چیزیں تھیں ان کو ٹرانسکرپٹنگ کرا کے اس کی تو کتاب کی صورت اختیار کر گئی. وہ اب مرحلہ یہ آیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. اب اگر میرے پاس علم کی دولت ہوتی تو میں کوئی خوبصورت نام نکال لیتا. جو نام بھی تجویز کیا وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا. تو ہمارے ٹی وی اور فلم کے بڑے نامور شخصیت ہیں شجاعت ہاشمی صاحب. جی 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 جی. وہ ایک دن تشریف لائے ہوئے تھے گھر پہ، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کالم دوبارہ سے لکھنا شروع کروں. تو اس کا نام میں رکھوں گا کہے فقیر. اچھا. تو میں نے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ کب لکھنا شروع کریں گے؟ کہنے لگے اس میں 2-3 مہینے لگیں گے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ نام مجھے کلک کر گیا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی اس سے زیادہ بہتر نام سوچ لیں گے. اگر آپ یہ مجھے عطا فرما دیں تو میں کتاب کا نام رکھ دوں. تو انہوں نے ایک بڑے دل کے آدمی کی طرح بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ ضرور لے لیجیے. یوں اس کتاب کا نام کہے فقیر رکھا گیا. جب وہ شائع ہوئی تو صرف 3 دن کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن آیا. اچھا. اور 1 مہینے میں غالباً 6 یا 7 ایڈیشن چھپ گئے. تو میرے پبلشر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ نام کلک کر گیا. دراصل حقیقت انہیں بھی پتہ تھی کہ کتاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں، نام چل گیا ہے. تو کہنے لگے یہ نام چل گیا تو اب جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں وہ ان کے ساتھ فقیر ضرور لگا دیجئے تاکہ پھر فقیر سیریز چل جائے. فقیر کا تعارف کیا ہے؟ فقیر جیسے ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں. عربی اس معاملے میں بڑی رچ زبان ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اہل زبان جو ہے اس زبان کو جاننے والا، وہ موقع محل کے کانٹیکس میں جب اس لفظ کو سنتا ہے تو وہ سمجھ لیتا کہ یہاں پر اس لفظ کا معنی یہ ہے. لائک وائز اردو کے اندر فقیر کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. فقیر بھکاری بھی ہے. لوگ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ فقیر یہ عرض کر رہا ہے، وہاں عاجزی ہے. فقیر روحانیت میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہاں کیا مطلب؟ وہاں اصل میں روحانیت میں یہ 3 مقام ہیں. مثلا
جب آپ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں، ابتدا ہے، تو جو کوئی آپ کا گائیڈ ہے، استاد ہے، وہ آپ کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کی تربیت کرتا ہے کہ آپ بحیثیت انسان کے سیرت کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں، آپ کے اندر وہ عاجزی اور آپ کی شخصیت کے اندر انا بالکل ختم ہو جائے، نفس کو آپ لگام ڈال لیں، لوگوں کی خدمت بھرپور انداز میں کریں. یہ اس قسم کی صفات پیدا کرتا ہے استاد آپ کے اندر تربیت کے ذریعے سے. along side that وہ عبادات کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے کہ پابندی کیجیے. تو وہ 3 سٹیجز کیا ہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں. تو یہ جو ابتدا کرنے والا آدمی ہے، اس پر فرض عبادات کی پابندی وہ تو ہر ایک کو کرنی ہے. اس کے علاوہ نفلی عبادات کا ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے تصوف کی راہ. تصوف کی راہ میں، پلس اس کی تربیت. تو جب استاد یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تربیت مکمل ہو گئی اور دین کی اس کو اتنی سمجھ ہو گئی کہ انڈیپینڈنٹلی تبلیغ کر سکتا ہے، دین کا میسج دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ اسے پھر انڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ اب آپ تبلیغ کیجیے. اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے. صوفی کی تعریف ہی ہوئی. ٹھیک. جب وہ آزاد ہو جائے اور استاد سمجھے کہ اب یہ اس قابل ہے، وہ صوفی. فقیر سے صوفی. پھر اگر وہ اسی راہ پہ چلتا رہتا ہے اور اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرتا ہے روحانیت کے اینگل سے، تو وہ پیر کہلاتا ہے. لیکن پیر ان معنوں میں جن معنوں میں میں اور آپ کہتے ہیں ان میں نہیں. اچھا، جو عمومی طور پر رائج ہے پیر، وہ نہیں. وہ نہیں. یہ تصوف کی لائن میں یہ ہے صاحب عقل و دانش. پیر کی تعریف صاحب عقل و دانش. ٹھیک. ویسے تو پیر بڑی عمر کے آدمی کو بھی کہتے ہیں، جی، پیرانا سالی. ہاں. لیکن تصوف میں یہ صاحب عقل و دانش جو لوگوں کے مسائل میں ان کو مشورے دے کے. صوفی اور پھر ہو گیا پیر. بس یہ 3 مقام ہے، فقیر، صوفی اور پیر. تو یہ فقیر جو ہے یہ یوں در آیا ان کتابوں میں. اب ہر کتاب کے ساتھ وہ لفظ فقیر لگا ہوا ہے. صحیح.